السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ اسلام اور شریعت کے کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی کا کوئی تصور اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ مرضی ساری کی ساری اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کی روشنی میں احکامات شرعیہ کی بہر صورت پیروی کرنی ہے۔ البتہ مرور ایام کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ انتہائی عجیب و غریب صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کہ اب امت نے کئی لحاظ سے کئی اعمال اپنی طرف سے تراش لیے ہیں، ثواب کے کئی کام اپنی طرف سے کھا لیے ہیں، اور وہ نہ صرف وہ خود ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کرتے ہیں، اور جو ان کی بات نہ مانے تو وہ اس کو معاشرے کے اندر اچھوت بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ثواب کا کام ہے اور نیکی کا کام ہے، اور فلاں لوگ جو ہیں وہ ثواب اور نیکی کے کام میں شرکت نہیں کرتے، ان کاموں کو اختیار نہیں کرتے۔ دوسری طرف جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا نیکی کا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے یا صحابہ کے دور میں ہوا ہے، یا خیر القرون اور قرون اولیٰ کے اندر کسی بھی وقت یہ کام اس پر عمل کیا گیا ہے، اس کو اختیار کیا گیا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسی تو کوئی خبر اور کوئی اطلاع ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ کام نیکی کا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ نیکی کا کام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا، صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا، خیر القرون کے اندر جو اس امت کے اکابرین تھے انہوں نے اس کو کیوں نہیں اختیار کیا۔ یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کے کسی ایسے کام کے اوپر ہم مطلع ہو گئے ہیں کہ جس کام کے متعلق نہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا معاذ اللہ، نہ خلفائے راشدین کو پتہ تھا، نہ خیر القرون کے اندر کسی بھی اہل علم کو یا کسی بھی بڑے مقام والے بزرگ کو، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ یہ بڑی تشویشناک اور خطرناک صورتحال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب کبھی ایسی صورتحال پیش آتی تو وہ سیخ پا ہو جاتے تھے، جلال میں آ جاتے تھے، اور بڑی سختی کے ساتھ بڑے سخت الفاظ میں وہ زجر و توبیخ کرتے تھے کہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا۔ کسی کو اگر ایسا کرتے دیکھتے تو پھر اسے مخاطب کر کے کہتے کہ تمہیں کیسے جرأت ہوئی ہے یہ کام کرنے کی، اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا جو میں نے اس نشست کے اندر جو یہ درس ہے اس کے متعلق جس حدیث کا انتخاب کیا ہے، اس حدیث کے اندر اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ایمان افروز ہیں اور وہ بڑی توجہ طلب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کل جو لوگ اہتمام کرتے ہیں پوری رات، ایک ہی رات میں قرآن ختم کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اب تو سنا ہے کہ ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور میدان میں آ گئے ہیں جو 5-6 گھنٹوں میں قرآن مکمل کر دیتے ہیں، اور کئی علاقوں کے اندر ہمارے بھائی جو ہیں وہ
کیا نام ہے اہتمام کرتے ہیں پوری پوری رات جاگ کر عبادت کرنی ہے، پوری پوری رات۔ تو اس بارے میں حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس حدیث سے یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یہ حدیث بیان کی ہے سعد بن ہشام نے، حضرت سعد بن ہشام سے یہ روایت ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں لاقی ابن عباس، کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے، فسألہ عن الوتر، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وتر کے بارے میں سوال کیا۔ فقال الا انبئک بعالم اہل الارض بوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم۔ تو انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ بن عباس نے، کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں اس کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وتر کی نماز کے بارے میں سب سے زیادہ جن کے پاس علم ہے، ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا نعم، جی آپ بتائیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ مسئلہ بڑے بہتر انداز میں بیان کر سکتی ہیں۔ انہی حدیث کی کتابوں کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے پوچھنے والے کو کہا کہ آپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیں، وہ مجھ سے کہیں بہتر اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ اعتراف دوسرے کے بارے میں، یہ جذبات عام طور پر پائے جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ، فصالحہ ثم ارجع الی فاخبرنی بردھا علیک، ان کے پاس جا کر انہیں ان کے ساتھ رجوع کیجئے اور جو وہ جواب دیں تو پھر وہ جواب مجھے بھی بتانا ہے۔ فاتیت علی حکیم بن افلاح، ہاں تو میں حکیم بن افلاح کے پاس آیا، فاستلحقتہ الیہا، میں نے ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، ما انا بقاربھا انی نہیتھا ان تقول فیھا ہاتین الشیعتین شیئا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو دو جماعتیں ہیں، شیعان علی اور شیعان معاویہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے آپ علیحدہ رہیں اور کنارہ کش رہیں اور کوئی بات ان کے بارے میں نہ کہیں۔ فابت فیہا الا مزین، تو انہوں نے انکار کر دیا اس معاملے میں اور وہ جو کرنا چاہتی تھی وہ کر گزری۔ فاقسمت علیہ، تو میں نے ان کو قسم دی۔ فجاء معی فدخل علیہ فقالت لحکیم، وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ آئے اور ان کے پاس ہم پہنچے تو انہوں نے کہا لحکیم، حکیم کو، حکیم سے انہوں نے سوال کیا حضرت عائشہ نے، مانا ھذا معک، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سعد بن ہشام ہے۔ قالت من ہشام، وہ کون سے ہشام ہیں؟ کہا قلت ابن عامر، ہشام بن عامر ہیں۔ فترحمت علیہ، تو انہوں نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی۔ وقالت، اور کہا نعم المرء کان عامر، عامر بن ہشام جو ہے، ہشام جو ہے نا، ہشام کا جو والد عامر ہے وہ بڑا ہی اچھا آدمی تھا۔ قال یا ام المؤمنین، انہوں نے کہا اے ام المؤمنین، انبئینی الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا الیس تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قال قلت بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن، قرآن مجید ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ یعنی اخلاق کے حوالے سے جتنا کچھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ تمام اوصاف اور تمام کمالات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود تھے۔
ففہمت ان اقوما، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ اب مجھے اٹھنا چاہیے. فبادہ علی قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دم میرے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں خیال ظاہر ہوا. فقال یا ام المومنین، تو انہوں نے کہا اے ام المومنین انبئینی عن قیام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں بھی بتا دیجیے. قالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا الیس تقرأ هذه السورۃ، کیا تم نے یہ صورت نہیں پڑھی؟ یا ایھا المزمل، قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، میں نے پڑھی ہے. قالت فإن اللہ عز وجل افترض قیام اللیل فی اول هذه السورۃ فقام نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واصحابہ حولا حتی تفاخت اقدامہم. انہوں نے کہا کہ اس سورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام اللیل کو فرض کیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یعنی قیام کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بھی، حتیٰ کہ وہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کے قدم پھول جایا کرتے تھے. وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَاتِمَتَهَا 12 شَهْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا جو خاتمہ تھا یعنی آخری جو اس کی صورتیں، اس کی آیتیں تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے تک روکے رکھی. ثم انزل اللہ عز وجل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی التخفیف فی آخر هذه السورۃ، تخفیف کو اس سورت کے آخر میں نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصار قیام اللیل تطوعا بعد ان کان فریضۃ، تو پھر قیام اللیل تطوع یعنی نفلی نماز ہو گیا اس کے بعد کہ اس سے قبل وہ فرض تھا. قیام اللیل تطوعا ففہمت، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جو ہے نا میں یہ سمجھا اور میرے دل میں خیال آیا ان اقوما کہ میں کھڑا ہوں. فبادہ علی وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر جو ہے اس کے بارے میں سوال کرنا میرے دل میں جو ہے نا وہ جاگا، سوال کرنے کا خیال میرے دل میں جاگا. فقلت، تو میں نے کہا یا ام المومنین انبئینی عن وطر رسول اللہ، اے ام المومنین مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے. قالت کنا نعد له سواکہ وطہورہ، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول کے مسواک کو اور آپ کے جو ہے نا وہ وضو کے پانی وغیرہ کو تیار کیا کرتے تھے. فیبعث اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جگاتا تھا لما شاء، جب چاہتا، ان یبعثہ من اللیل، کہ وہ رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگائے. فیتصوق، نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے، ویتوضأ، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. 8 رکعات، 8 رکعات، لا یجلس فیہن الا عند الثامنۃ، نہیں بیٹھتے تھے ان رکعتوں میں، 8 رکعتوں میں مگر 8ویں رکعت کے وقت. یجلس، بیٹھتے تھے. فیذکر اللہ عز وجل ویدعو، اللہ کا ذکر کرتے، دعا کرتے. ثم یسلم تسلیما، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام پڑھتے تھے. یسمعنا، جو کہ ہمیں سناتے تھے. ثم یصلی رکعتین، پھر آپ پہلے جو الفاظ گزرے ثم یسلم تسلیما، پھر آپ سلام پھیر دیتے تھے جو ہمیں سناتے تھے، یعنی بلند آواز سے سلام پڑھتے تھے. ثم یصلی، پھر نماز پڑھتے تھے تو 2 رکعت اس حال میں کہ بیٹھے ہوتے تھے. بعد ما یسلم، سلام پھیرنے کے بعد. ثم یصلی رکعتین، پھر رکعتن، پھر 1 رکعت پڑھتے تھے. یعنی کہ 8 رکعت پہلے پڑھتے تھے، 2 الگ پڑھتے تھے اور 1 رکعت الگ پڑھتے تھے. فتل کا 11 رکعتن یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ 11 رکعت تھی جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. فلما اسن رسول اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھ گئی، وآخذ اللحم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جو ہے وہ بھاری ہو گیا. اوتر بسبع، تو پھر آپ 7 رکعتیں پڑھنے لگے. وصلی رکعتین، اور آپ 7 رکعت کے علاوہ 2 رکعت مزید پڑھتے. وہو جالس،
اس حال میں کہ بیٹھے ہوتے تھے بعد اما سلام پھیرنے کے بعد فتل کا 9 رکعات یا بنیا، تو یہ 9 رکعات ہیں اے میرے بیٹے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ احب ان یدوم علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے جب نماز پڑھتے تھے تو وہ پسند کرتے تھے کہ اس پر ہمیشگی اختیار کریں. وکان اذا شغلہ عن قیام اللیل یوم نوم او مرض او وجع، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل سے جب نیند روک لیتی یا بیماری روک لیتی یا تکلیف روک لیتی، صلی من النہار 12 رکعۃ، تو پھر دن کے وقت آپ 12 رکعت پڑھا کرتے تھے. ولا اعلم ان نبی اللہ، اور میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ، ایک رات میں پورا قرآن کبھی اللہ کے نبی نے پڑھا ہو. یہ امت کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھتے ہیں اور اسے شبینہ کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے اور کہتے ہیں یہ بڑا ثواب کا کام ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ کام ثواب کا کیسے ہو سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ثواب کا یہ کام کیسے مخفی رہا؟ سوال بنتا ہے. بالکل غلط کرتے ہیں وہ لوگ. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو 3 دن سے پہلے قرآن مجید مکمل کرتا ہے تو اس نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی رات میں قرآن پورا مکمل کیا ہو. ولا قاما لیلۃ کاملۃ حتی الصباح، اور نہ میں اس بات کو جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی پوری رات کا قیام صبح تک کیا ہو. ولا صام شہرا کاملا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کے روزے رکھے غیر رمضان، رمضان کے علاوہ. فأتیت ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یعنی سعد بن ہشام کہتے ہیں. فحدثتہ بحدیثها، تو میں نے ان کی بیان کی ہوئی وہ حدیث آپ علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. فقال صادقت، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انہوں نے بالکل سچ کہا ہے. اما انی لو کنت ادخل علیہا لاتیتها حتی تشافہنی مشافہۃ، کاش میں ان کے پاس خود گیا ہوتا اور ان کے سامنے بیٹھ کر یہ حدیث سنی ہوتی. تو میرے بھائیوں اس حدیث سے یہ 2 باتیں واضح ہو گئی کہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں کبھی قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور نہ ہی صبح کی نماز تک پوری رات آپ نے کبھی قیام کیا ہے. لہذا جو لوگ محافل ایسی برپا کرتے ہیں جن کے اندر ایک ہی رات میں قرآن مکمل کیا جاتا ہے، یا ایسی محافل برپا کرتے ہیں کہ جن کے اندر پوری رات وہ نفلی عبادت کرتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. ہم چونکہ من مانی نہیں کر سکتے، مرضی نہیں کر سکتے، اور مرضی کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق